بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظران ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 193 یعنی 193 اور چوتھی قسط ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ہیڈنگ ہمارا وہی چل رہا ہے، معارف و مسائل، یعنی مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح دونوں چیزوں پر موقوف ہے۔ پیج ہے 136، معارف القرآن جلد دوم، اور سورۃ آل عمران نمبر 3 کی آیت نمبر ہے 105۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ وہ فرائض کا تسلسل نام ہے جس کا حیات، جلوہ گاہیں اس کی ہیں لاکھوں جہاں بے ثبات۔ مختلف ہر منزل ہستی کی رسم و راہ ہے، آخرت بھی زندگی کی ایک جولان گاہ ہے۔ ناظرین، ہیڈنگ چل رہا ہے ہمارا مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح دونوں چیزوں پر موقوف ہے۔ اسی کا کچھ حصہ بقیہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ قومی اور اجتماعی زندگی کے لیے جس طرح یہ ضروری تھا کہ ان کا کوئی مضبوط و مستحکم رشتہ وحدت ہو، جس کو پہلی آیت میں اعتصام بحبل اللہ کے الفاظ سے واضح فرمایا گیا ہے، اسی طرح رشتے کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے یہ دوسرا عمل بھی ضروری ہے جو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی دوسرے بھائیوں کو احکام قرآن و سنت کے مطابق اچھے کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کو ہر شخص اپنا فریضہ سمجھے، تاکہ یہ حبل اللہ اسی کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، یعنی کسی کے ہاتھ سے بھی چھوٹ نہ جائے، کیونکہ بقول استاد مرحوم شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کی یہ رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی، ہاں چھوٹ سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی یہ رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی، ہاں چھوٹ سکتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس رسی کے چھوٹ جانے کے خطرے کے پیش نظر یہ ہدایت جاری فرمائی ہے کہ ہر مسلمان جس طرح خود نیک عمل کرنے کو اور گناہ سے بچنے کو اپنا فرض سمجھتا ہے، اس کو بھی ضروری سمجھے کہ دوسرے لوگوں کو بھی نیک عمل کی ہدایت اور دوسرے اعمال سے روکنے کی کوشش کرتا رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ حبل متعین کو تھامے رہیں گے، اور اس کے نتیجے میں فلاح دنیا و آخرت ان کے ساتھ ہوگی۔ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ڈالنے کے لیے قرآن کریم میں بہت سے واضح ارشادات وارد ہیں۔ سورت اثر کا مضمون ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، اور اسی طرح سورت آل عمران میں ارشاد ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، کیونکہ تم نیک کاموں کا لوگوں کو حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں بھی پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتلایا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں بے شمار ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر ہم یہ رکھیں گے آپ کے ساتھ، یہ شیئر کریں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جو غمزدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں جو چھپا لے، ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا۔
در نبی پر یہ عمر بیتے وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا۔